آگے بہت ہی پیارا رکوع ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کردار سازی، اور ہم قرآن کے بالکل مڈل میں اس وقت کھڑے ہیں۔ کئی دن کی اسٹرگل سے آپ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں بھی ہے نا تو چلے اسٹون ماؤنٹین تو بھی ہے نا۔ اب آپ وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کیا کہتے ہیں، سارا شہر دکھ رہا ہے۔ آپ اسٹون ماؤنٹین پہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو یہاں سے اٹلانٹا دکھتا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ۔ اب وہ ایک اوپر سے کہتے ہیں نا برڈ آئی ویو، یہ برڈ آئی ویو ہے قرآن کا۔ اوپر سے دیکھو پورے اسلام کا آپ کو ایک آئی بال میں جو چیز دکھے، اسکرول کرنا نہ پڑے، اس کو بیسٹ پریزنٹیشن کہتے ہیں نا۔ تو یہاں سے آپ لکھیں یہ پوری صورت آپ آگے تک دیکھیں گے، ایک برڈ آئی ویو ہے۔ اس کا ربط کیا ہے شروع سے؟ بنی اسرائیل کو بھی یہی احکامات ملے تھے لیکن انہوں نے نہ قدری کی۔ پہلا رکوع جو اللہ نے ایکسپلین کیا ان کی تاریخ کا، اس سے تعلق ہے، اور اینڈ پہ ان کے پھر حالات بتا کے امت مسلمہ کو ابھی سے میسج دیا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم سیدھے ہو جاؤ، تمہارے دشمنوں کو ہم نمٹ لیں گے۔ تم سیدھے ہونے میں دیر لگاؤ گے، ہم تمہارے دشمنوں سے نمٹنے میں دیر لگائیں گے، اور تم سارے کام ہم پہ ڈال دو گے، ہم سارے کام تمہارے دشمنوں پہ ڈال دیں گے۔ ٹھیک فور ٹیٹ۔ آئیے پڑھیے اور انجوائے کرتے ہیں۔ آیت 23 سے 30، والدین سے حسن سلوک۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ آپ بھی اپنے ماں باپ کا سوچ کر، استادوں کا سوچ کر، اور سسرال کا، ساس سسر کا سوچ کر یہ دعا کیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حقیقت ہے کہ یہ وہ مقام ہے قرآن کا کہ ماں باپ سے حسن سلوک ہوتا کہ ان کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمِ، اپنی ذلت کے بازوؤں کو ان کے آگے یوں جھکا لو، سمیٹ لو۔ کبھی کسی پرندے کو اڑنے سے پہلے پر سمیٹتے دیکھے؟ قرآن کہتا ہے نا، سورۃ ملک میں بھی آپ پڑھتے ہیں، کبھی وہ پر کھولتے ہیں کبھی سمیٹتے ہیں۔ جن کو اونچا اڑنا ہوتا ہے نا وہ پروں کو سمیٹ کے اپنی پوری انرجی اکٹھی کر کے پھر ایک زور لگاتے ہیں تو اوپر اڑتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں بلندیاں چاہیے، بزرگیاں چاہیے، بڑاپن چاہیے تو کیا کریں؟ اپنے ماں باپ، اپنے استادوں اور اپنے سسرال یعنی شوہر کے ماں باپ کے سامنے جتنے بادب بنتے جائیں گے اللہ آپ کو اتنا بادب بنائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت قابل ہو جانا کامیابی کی دلیل ہے۔ میں آپ کو سب کے سامنے گواہی بنا کے کہہ سکتی ہوں یہ غلط ہے۔ قابلیت نہیں ہوتی، پیچھے دعائیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لیجئے، استادوں کی دعائیں لیجئے، آپ ان کے نظروں نگاہوں میں رہتے ہیں، آپ ان کے سامنے رہتے ہیں، ان پر احسان کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کی کمیوں کو اللہ ایسے چھپا لیتا ہے جیسے میری کمیاں دور کر کے اللہ نے یہاں مجھے بٹھایا ہوا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں میرے میں 0% قابلیت ہے۔ کوئی ہوئی بھی تو وہ اللہ کا بندہ ہونے کی ناطے کہہ سکتی ہوں، کوئی ہوگی، اللہ نے کسی بندے کو بیکار تو پیدا کیا نہیں، لیکن کوئی نیکی، کوئی اچھا کام، اور جو حالات اچھے ملتے ہیں اور جو اچھے لوگ ملتے ہیں، یہ دعاؤں کرنے دیجیے، دعائیں لیجیے، آہیں نہ لیجیے۔ ہم بہت بڑے بننے کے لیے کہتے نہیں، اب ہمیں اپنے استادوں کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو پڑھانے ہی لگ گئے نا، آپ پڑھیں میں پڑھوں، اور پھر کیا ہوتا ہے آپ واقعی بہت قابل بن جاتے ہیں۔ جس دن جس بندے کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ میں اپنے استاد سے زیادہ اچھا ہو گیا ہوں، اسی دن اس کا نقطۂ زوال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور وہ وقت آپ کی کامیابی ہے جب آپ کے استاد آپ سے کہیں،
دیکھیے ڈاکٹرز کوئی بھی کہتا ہے یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بیمار بیچارے کو تو وہ اچھا ہی لگے گا، لیکن ایک دوسرا اس سے بڑا اس کا سینئر ڈاکٹر، جس کو سینئر لیگ کہتے ہیں، وہ کہے گا نا کہ یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ میری نظر میں آپ کی خوبیوں کے معترف 3 لوگ ہیں، شاگرد نہیں، استاد۔ شاگرد غریبوں کو کیا پتا، اچھے ہی ہوتے ہیں، جو کہہ دو مان جاتے ہیں۔ استاد، اور دوسری طرف آپ کو ساری دنیا ایوارڈ دے نا، موریلٹی کے سرٹیفکیٹ بانٹے، لیکن آپ کے ماں باپ اور آپ کے شوہر کے ماں باپ آپ کو نہ مانے۔ ٹھیک ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں بندہ منہ پہ نہیں اقرار کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا یوسف کے بھائیوں کی طرح وہ کہیں گے کہ تم نے میرے بیٹے کو بہت اچھا رکھا ہے، تم بہت اچھی ہے۔ بیٹے کو کہیں گے تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اور ماں باپ تو ویسے ہی ان کی تو عادت ہے بچوں کو اچھا کہنا، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو باتیں کر کے فرمایا، اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اولاد چاہتی ہے یا بہو چاہتی ہے کہ سسرال کی عزت کرے۔ دیکھیے اللہ کا قرآن سب کا ہے، بوڑھوں کا بھی ہے تو جوانوں کا بھی۔ آپ سچے، آپ پوری کوشش کرتے ہیں ماں باپ کو خوش رکھنے کی، وہ ہوتے ہی نہیں۔ آپ پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے استاد ہم سے خوش ہو جائیں، وہ ہیں ہی نہیں، خوش ہونے والے ہی نہیں ہیں، ان کے خمیر میں نہیں ہے کہ اپنے شاگردوں سے خوش ہوں۔ اور سسرال تو معروف ہے اس پہ، کیا کریں؟ نیک اولادیں، اچھے اسٹوڈنٹ اور اچھی بہویں، بیٹیاں یا داماد، وہ کیا کریں؟ وہ آیت نمبر 25 کو پڑھ لیں، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ ہے جی پھاہا ان بچوں کے دلوں پہ جو آ کے سوال کرتے ہیں آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ۔ اور خاص طور پہ بھی جب دین کا فرق پڑتا ہے، بچے دین سیکھ لیتے ہیں، ماں باپ نے نہیں سیکھا، پھر وہ ڈانٹے پٹ کرتے ہیں۔ بیٹیوں کی حجاب چھینتی ہیں مائیں، لڑکوں کی بیٹوں کی داڑیاں کٹواتی ہیں، روزے چھڑواتی ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب اس آیت پہ کہ اگر تم اپنی پوری کوشش کر چکے اللہ کی اطاعت کے اندر ان کی بات ماننے میں، تو خوش رہو، اللہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ پہلے اللہ کا حق، پھر ماں باپ کا، اب آگے سب جنرل ریلیٹیوز اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، یعنی پھر چیخ کے نہ بول، پھٹ ہی نہ پڑ، غصہ ہی نہ کر، کام کر سکتے ہو تو کر دو، نہیں کر سکتے تو ان کو محبت سے عزت سے بتا دو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ رشتہ داروں کو دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت آئے گا دے دو گے، لیکن رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی تم امید رکھتے ہو تو کیا کرو؟ جس کی امید رکھتا ہے تو بھی، تو تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھا دے۔ کیا طریقے کوئی اور بتا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا نہیں کہ قرآن ایسے سمجھاتا ہے جیسے ماں سمجھاتی ہے، جیسے واقعی آپ کا کوئی بڑا ہی خیر خواہ شخص سمجھاتا ہے؟ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تبذیر کی بات ہے، رشتہ دار، یہ ساری ترتیب سے باتیں آ رہی ہیں۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں کا حق نہیں دیتے تو پیسہ بہت بچا لیتے ہیں، اب وہ جو پیسہ بچ جاتا ہے نا، تو پھر آپ اس پیسے کو اسراف میں لگاتے ہیں، اور معاف کیجئے کہ اس تبذیر میں عورتیں شامل، مردوں کی محنت کی، خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو عورتیں جا کر پانی کی طرح لگاتی ہیں، بہاتی ہیں۔ اور پھر اس تبذیر کا اظہار دیکھنا تو خوشیوں کے موقع، اور مرد بیچارے بدھو بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا مردوں میں اتنی بیماریاں کی جلدی آ جاتی ہیں؟ یہ وقت سے پہلے بوڑھے کیوں ہونے لگتے ہیں؟ ان کو شوگر کیوں ہو گئی؟ ان کے بلڈ پریشر کیوں ہر وقت ہائی رہتے ہیں؟ یہ ہر وقت چڑچڑے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کسی کرسی پہ کسی بھاری وزن والے کو کچھ عرصہ بیٹھنے کا موقع دیں، کرسی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، چوں چوں کرتی ہے، کہتے ہیں اس کی چولیں ہل گئیں۔ یہ آج مردوں کی چولیں کیوں ہلی ہوئی ہیں؟ ہم عورتوں کی چڑھائیوں کی وجہ سے۔ وہ گلے میں ناخن دے کر کہتی ہیں کہ ہمیں یہ پیسہ چاہیے، اور ذرا وہ غریب کچھ بولنے لگے ضرورت کیا، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا،
خاندان کیسے نکلتے ہیں. باتیں مجھے سننی پڑتی. وہ بیچارے پھر سیل فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں فون پہ. اچھا جاؤ بیگم لے لو چیک لے لو جاؤ پیش کرا لو. جوائنٹ اکاؤنٹ تو میرا تمہارا ہے ہی. واللہ واللہ اس کو سوچیے. مرد نہ رہے شوہر نہ رہے تو کس کو دکھانا اور کس کو بتانا. تو تبذیر سے بچیے, اسراف سے بچیے. چاہے وہ 1 روپیہ ہو چاہے 1,00,000 روپیہ ہو. یہ دونوں چیزیں اللہ نے یہاں شیطان کی طرف نسبت کر دی. اور پھر آگے کیا فرمایا, اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ کہا کہ تبذیر کا سنا ہے تو پتہ چلا کہ ضروریات پہ بھی نہ لگاؤ. شوہر کو بھی پھر اس میں سمجھا دیا گیا کہ بنیادی ضروریات تو پوری کرو, جو بھی اللہ نے بیسک نیڈس رکھی ہیں اس کو پورا کرو. کیا آپ کو پورا فیملی سیٹ اپ نہیں سکھاتا؟ اور الحمدللہ جہاں آج ہم خواتین میں کچھ کمی ہے وہاں ابھی تک ہماری مشرقی عورت میں خاص طور پہ ایسٹرن کلچر جس کو ہم جانتے ہیں اپنے انڈو پاک میں, اس عورت میں خیر بہت ہے, مردوں میں بھی بہت خیر ہے. یہ جو فیملی سیٹ اپ ابھی تک چل رہا ہے نا, آپ ایون امریکہ میں آ گئے ہیں, آپ کینیڈا میں ہیں اور ناروے میں, جتنا فیملی سیٹ اپ ان کا ہے, ایک بندہ مرتا ادھر ہے 7-20 بندے جاتے ہیں جہاز میں اس کی ڈیڈ باڈی کو دفن کرنے. کوئی ایک گھر میں آتا ہے 4 لوگوں کا کھانا پکاتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان اور مسلمان عورتیں آج بھی رول ماڈل ہیں پوری دنیا کی عورتوں کے لیے. کیئرنگ کیا کچھ نہیں سہ جاتی. ٹھیک ہے کمزوریاں ہوتی ہیں عورتوں میں بھی مردوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن بینگ اے ہسبینڈ اینڈ وائف اور بینگ اے فیملی ممبر ایسٹرن کپل از بیسٹ کپل. مرد بھی بہت قربانیاں دیتے ہیں واللہ, وہ پیسے میں دیں یا کئی جگہ اپنے حق چھوڑ دیں, رشتہ داریاں نبھاتے رہتے ہیں. کوئی فیملی کا دور پار کا مہمان آ جائے, وہ پورے ہو سکتے 1 ہفتے کے پیسوں کی جو گروسری آنی تھی وہ اسے ایک پہ لگا دیں. یہ ایک ابھی مربت ہے. ویسٹ میں یہ نہیں دکھتے. اپنا اپنا برگر, اپنی اپنی پلیٹ دو لو, اپنا اپنا سیب خریدو. اسلام کے پاس کوئی سیٹ اپ موجود, اور اسلام میں بھی وہی بات ہے کہ ہاسپٹیلٹی جتنی ہم اپنے کلچر میں دیکھیں تو یہ رکوع آپ کو خوش کرے. اگر آپ ان کو پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کچھ دکھے تو خوش ہو. بس ایک چیز کا محاسبہ کر لیں, یہ سب کرتی کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے, عزت کے لیے. انہوں نے کیا تھا ان کے لیے, اچھا میں بڑی بھابھی ہوں ذرا میں اپنی عزت کرا لوں, اچھا میں نئی نئی آئی ہوں ذرا میں زیادہ ساس کی خدمت کر لوں تاکہ دوسروں سے میں آگے نکل. یہ نہیں ہے ٹھیک. جو کریے اللہ خیر کرے, کہ کوئی تعریف کرے یا تنقید کرے اور آپ اس کام کو کرتے ہی رہیں تو آپ مخلص ہیں ماشاء اللہ. لوگوں کی تعریفوں سے چابی لگ جائے, بھاگ بھاگ کے کریں, آپ کہتے ہیں تعریف پڑی ہوئی نا, آپ موٹیویشن مل گئی, اور جب چابی پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو بیٹھ جائیں گے بیونڈ اینی اپریسیشن. اور تنقید ہوئی, بڑے لوگ بیٹھے مزے سے باتیں چاہتے کر رہے ہیں, اور ذرا سی تنقید ہوئی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سیلف کانشیس ہیں, اور خود پسند لوگ دین کے کام نہیں کر سکتے. ایکسٹرا سینسٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اصل میں خود پسند ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا, فیتھ ان ایکشن, والدین سے بہترین سلوک کرنا ہے, والدین سے ادب سے بات کرنی ہے, ان کو کسی بات پر ناگواری کا احساس نہیں دلانا, والدین کے حق میں زندگی اور ان کی وفات کے بعد بھی دعا کرنی ہے, اور مال کے خرچ میں اعتدال سے کام لینا ہے. ہاں پیسہ گنا ہے تو ماں باپ کے لیے گنا, ان پہ کتنا لگ رہا ہے, کتنی دوا کھا لی, کتنے کپڑے پہن لیے, اور وہ اللہ رحم کرے ہٹلر کی طرح سارے بوڑھوں کو مار دو. انہوں نے اب کیا دینا, بیکار ہے دنیا پہ بوجھ مرسی کے لیے. یاد رکھیے کہ ماں باپ جب کچھ اور نہیں دے سکتے نا تو وہ دعائیں جو دیتے ہیں نا اس کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے, اور یہ اس دن پتہ چلتا ہے جب وہ دعائیں دینے والے نہیں رہتے. آگے رکوع نمبر 4 31 سے 40, بہترین انسان بننے کے رہنماس ہو. آپ کا سر ذرا خوشی سے اوپر نہیں ہو رہا, کتنی پیاری کتاب میں پڑھ رہی ہوں. کوئی ایک آیت, کوئی ایک عادت بات آپ نے ابھی 14 پاروں میں ایسی سنی کہ اللہ کہہ رہا بگڑو, ذرا خرابیاں کرو, گھروں میں لڑائیاں ڈالو, ذرا میاں کو ٹھیک کر دو نا, اور بیوی کو ذرا مارا کرو. کبھی سنا آپ نے؟
15 پارے آج ہو جائیں گے اللہ نے چاہا، اگلے 15 کی میں آپ کو گواہی دیتی ہوں. آپ کو پورے قرآن میں کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک بات ایسے ہی نہیں لگے گی کہ آپ اس پہ انگلی رکھ سکیں کہ ہائے ہائے یہ کچھ سن نہ لے، ہائے یہ غیر مسلم نہ سن لے، ہائے یہ اسلام دشمن نہ سن لے. سب کو سنائیے، اوپن چینلز پہ جاتا ہے. اور آج سنی جا رہا ماشاءاللہ، پچھلے 23 سال تو مجھے بھی پتا ہے، 23 ایئر سے الحمدللہ آپ کے یہ قرآن کا پیغام اوپن چینلز پہ جاتا ہے. پہلی دفعہ جب گیا تھا پہل ٹاک پہ مجھے تھوڑی گھبراہٹ تھی، پتہ ہی نہیں ہوتا کون سنے گا آپ کی بات. پھر اب تو سوشل میڈیا وہ ہو گیا کہ ہر ایک کی رینج میں. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بات یہاں نہیں کرنی. ٹھیک ہے کبھی آپس میں جب ہم چھوٹی کلاسز میں ہوتے ہیں بے تکلفی کا انداز ہوتا ہے، وہ ایزی فیل ہوتا ہے، تو یہ تو کیئر ہوتی ہے کہ یہاں والوں کو تو ہنسی آئے گی، باہر والے کہ ہم پہ نہ ہنسنے لگ جائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ بات کوئی نہ سنے. صاف صاف بات. کبھی آج تک آپ کو لڑنے کی دعوت نہیں دی، کبھی فرقے بازیوں کی دعوت نہیں دی، کبھی اختلافی باتوں کا عام کرنے کی دعوت نہیں. ہر چیز کو ایکسیپٹ کیا. ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تھوڑا بہت فرق ہر جگہ ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ آپ برداشت تو کیجیے. یہ تو کند چھریاں بن کے ہم اپنے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں نا کہ اسی پہ ساتھ رہو گے تو ٹھیک ہو، نہیں، یہ غلط ہے. اپنی رائے پوری پکی ہے، دل میں پتہ ہے کہ کیا ٹھیک طریقہ ہے، حدیث سے مطابق کیا ہے، قرآن سے متعلق کیا ہے، نصیحت بھی کرتے ہیں، بتایا بھی جاتا ہے. لیکن آپ لڑائیاں لگوانے لگ جائیں لوگوں میں. آج دین کو، اسلام کو کے لیے بدنام کر دیا، تو اب اس رکوع کو ذرا سا آپ نے اپنے لیے سنا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں بہترین بنوں. میں تو چاہوں گی، میں تو اپنے لیے پڑھوں گی، آپ کا دل ہے تو سنیں، لیکن مجھے فائدہ ہوگا اس سے. کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو. ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہرگز ناحق قتل نہ کرنا. اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے. اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و اقرار کی باز پرس ہونے والی ہے. اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. اور یہ سب سے اہم ہے، اس آیت 36 کو دل کی تختی پہ لکھیں گے آپ. کیا؟ جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ، یعنی من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. اسلام کا حسن کیا ہے کہ بندہ ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. ہم ایوننگ اسپیشل کو دیکھ لیں اور میمز کو دیکھ لیں اور نیوز چینلز کو دیکھ لیں، وہ لوگوں کی ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان سے غلطی ہو اور ہم اس پہ گانے بنائیں، ہم ان کی میمز بنائیں. کبھی سیاست دانوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لطیفے اور جوک اور جو گند بلا دکھاتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے اس آیت کو سنیں تو آپ کا دل جلنے لگے گا، آپ کا دل دکھی ہوگا. اللہ کہتے ہیں کیوں لوگوں کی باتیں پکڑتے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ دین سیکھ رہے نا آپ سب اس وقت، آپ کو پورے پارے میں الحمدللہ تقریباً 16 سے 17 رکوع پڑھائے جاتے ہیں. کم و بیش آگے جا کر اور بھی فرق ہوگا پاروں میں. ساری باتوں میں سے اگر آپ کو کوئی ایک بات نہیں اچھی لگی تو اگنور کر دیجیے، آپ وہ لے لیجیے جو آپ کو اچھی لگتی ہے. دعا کریں کہ اگر وہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی اور وہ ٹھیک بات ہے تو آپ کو اچھی لگنے لگے، اور اگر میں نے آپ کو ایسی غلط بتا دی تو اللہ میری اصلاح کا ذریعہ بنا دے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ 100 باتوں میں سے ایک بات پکڑ کر اب ہم نہیں سنتے تو نہ سنیے. اور بہت ہیں شہر میں، آپ ان کو سن لیجیے جس سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے. یہ ساری مسجدیں ایک ہو جائیں گی، یہ سارے مل کر ایک لفظ میں آ جائیں گے مسلم. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کانوں کا صحیح استعمال کرو، لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، یعنی غلطیاں نہ چنا کرو. اور میں اکثر لوگوں سے کہتی الفاظ نہ پکڑا کریں. تنگ دل ہیں آپ، تنگ نظر ہیں آپ ہی تو اللہ سے دعا کرے نا کہ اللہ آپ کا دل کھولے.
آپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ، میاں صاحب بیچارے کو بات کہہ کے جائیں کدھر؟ اور بیگم روز اتنی خدمت کرتی ہے، اگر ذرا سی کو بات نہ کر سکے تو جائے کدھر؟ نہیں، ایزی گوئنگ، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ایزی گوئنگ ہوتا ہے، آسان معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ بال کی کھال اتارنے والا، کوریدنے والا، چڑ چڑ اور زچ کرنے والا نہیں ہوتا. اور یہ آپ کو کم از کم دورے قرآن سے سمجھ آ رہا ہے. ایزی گن، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو کے بزم ہو، پاک دلو پاک جو. اپنا کردار میں بھی تو دیکھو نا، آپ دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ فیملیز کو نبھا رہی ہیں، آپ بھی ساس بھی ہوں گی کوئی بہو بھی ہیں تو کٹھی نہ بیٹھے، پتہ نہیں بیچ میں نہ کوئی جھگڑا شروع ہو جائے. تو نند بابا بیٹھی ہیں تو ذرا سے فرق پہ بیٹھا کرے. دیورانی جٹھانی تو میرا ایک صبح کے سیشن میں ہے تو ایک شام کیا ہے. اب یہ میں نے کیوں پیار بڑے رشتے بتائیں، ہم اس کو شریکہ کہتے ہیں، ہم اس کو غصے دلانے والا کہتے ہیں، ایک آنکھ نہ بھانے والا رشتہ کہتے ہیں. آپ ساری مل کے ایک کلاس میں آ جائیں، 2 مہینے بعد آپ سب کا دلی پیار ہو جائے گا. ہمارے پاس بڑی گواہیاں، پہلے بھی تعلق اچھا تھا لیکن قرآن کلاس ایک ہوئی ساس بہو کی تو پھر پتا چلا کہ تمہیں بیٹی بنا کے رکھوں گی، اچھا میں بھی ساس نہیں اماں سمجھوں گی. یہ ایسی ڈائلاگ ہے فلموں میں بولے ہوئے، ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں پھر ساس اور بہو سہیلی، دیورانی جٹھانی سہیلیاں، یہ چلو سہیلیاں ہیں نا، گوانڈنے اور سہیلیاں، یہ تعلق بنتا ہے جب آپ ایک کلاس میں ہوتے ہیں. یہ میں بڑے پیار سے بتا رہی ہوں بہت سارے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو قرآن تو آپ کی کردار سازی کر رہا ہے. کیا آج کی آیتوں کو پڑھ کر آپ کو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں محسوس ہو رہی؟ الحمدللہ. تو جب بیٹی سنے گی تو اس کو آپ کی نہیں ہوگی. آپ کو اس وقت اپنی بیٹی کو نہیں سوچنا، اپنی ماں کو سوچنا. یعنی جب ماں باپ کی بات ہے نا تو بچوں کو نہ خدا پہ یہ سوچا کریں. ہم ایسے وقت میں غریبوں کی شامت لے آتے ہیں. اس وقت آپ اپنے اماں ابا کو سوچیں، اور جب آپ کو ماں باپ کی باتیں آئیں کہ وہ کتنے اچھے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو سوچیں. تو بہرحال یہ محبتوں کی باتیں ساری. فرمایا کہ جس بات کی تمہیں خبر کی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. یعنی یو ول بی کوسچن، تمہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا، اور پھر اگر اس کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، جو بھی چاہو کر لو. اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، کتنا تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے. ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ. دیکھیے چال چلن بھی اللہ سکھا رہا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے جو ایشو کیا جائے گا آپ کو جب آپ اس پہ عمل کریں گے. اور یہ ساری باتیں بتا کے پھر کہا یہ بھی ان ساری وحی کی باتوں میں سے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے. کیا بیٹوں کے لیے تو تمہارے رب نے تمہیں ڈھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا؟ نعوذ باللہ. بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو. پچھلے پارے کی باتیں یاد کر لو کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے اور ہماری بیٹیاں وہ جن کو دیکھ کر دل گڑے. نہیں، بیٹیاں تمہارے لیے نعمت ہے. کیا ہے فیتھ ان ایکشن؟ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، یتیم کے مال میں ہر قسم کی زیادتی سے بچنا ہے، زنا کی طرف جانے والے ہر راستے سے بچنا ہے، اپنے عہدوں کو پورا کرنا ہے، ہر معاملے میں بڑائی اور تکبر کرنے سے بچنا ہے. اس سارے کے اندر جو بات ہوئی ہے نا اس میں ولا تقربوا الزنا کو ہائی لائٹ کریں. سب سے پہلے قربات زنا زندگی میں آتی ہیں، پھر اس سے تھوڑا سا ڈاؤٹ فل شبہ والی چیزیں آتی ہیں، اور پھر بندہ حرام میں انڈلج ہوتا ہے. آپ نے لڑکی لڑکے کی منگنی کے بعد ان کی ایک ملاقات کو لیگلائز کر دیا ایز اے فیونسی. جاؤ بیٹا ایک دوسرے کو سمجھ آؤ، اچھا یہ لو $50 لے لو، کھانا بھی کھا لینا. پھر ایک کے بعد دو کے بعد 3. کیا ہے نہیں فیونسی ہے نا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ نہیں ان کی سمجھ بڑی اچھی ہو جائے گی نا، انڈرسٹینڈنگ ہوگی. کیا آپ نے بھی اپنے میاں صاحب کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی؟ آپ کے ابا اور اماں کی بھی اسی طرح سے زندگی نبھی کیوں کہ شادی سے پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھا پی رہے تھے؟ نہیں. نتیجے کیا ہوئے؟ شادی ہوتی کوئی نہیں، پیسے بچ جاتے ہیں آپ کے، پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ نہیں میرے مطلب کی. 4 سال کی منگنیاں ٹوٹ گئی کیونکہ شادی کے بعد ایک بونڈ ہوتا ہے، وہ بونڈ جوڑ دیتا ہے. لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، پھر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتا ہے. لیکن منگنی کے بعد لڑکی لڑکے کا ملنا 2 طرح سے خطرے میں.
یا تو دین ٹوٹے گا، حد ٹوٹے گی. کوئی بات نہیں، شادی تو ہونی ہے. اور بعد میں نہ ہوئی تو وہ ساری پرانی یادیں دونوں کو ذہنی مریض بنا دیں گی. لڑکی کہتی میں نے آگے سے شادی نہیں کرنی. اور اگر یہ نہ ہوا نا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے نیگیٹو جان چکے ہوں گے کہ کہیں گے اچھا ہم عقل مند ہیں، ابھی توڑ دیں، بعد میں نہیں نبھنی. تو اللہ نے آپ کو مجھے کوئی سزا نہیں دی، اس کی نظر ہے ہر چیز پہ. اب آگے قرآن کے ساتھ کتاب. سورہ بنی اسرائیل کے تعارف میں نے یہ بات بولی نہیں ہے، لکھ لیں. کتاب قرآن کا بار بار ذکر ہے. تو آیت 41 سے 52 قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. رکو نمبر 5 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. ہم نے اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن ان سے تو انہیں نفرت ہی بڑھتی ہے. کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ ضرور اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے. جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر ہے اور بہت دور اور بہت بلند ہے. ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تصدیق کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تصویر سمجھ نہیں سکتے. وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے. اور تو جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں. اس سے پہلے کہ پورے گھر کی بجلی جائے فیوز کر دو. یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے جس کا ادھر تذکرہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اور ان کے کانوں میں بوجھ. اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ منہ پھیر کے گوگردانی کرتے، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں. جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا. دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں. اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا. انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، یعنی لوہے سے بھی کوئی مضبوط ہاتھ. پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ جواب دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کیا عجب کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو. کون سی؟ جس نے وہ تمہیں بلائے گا اور تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے. یہ دنیا کی زندگی اس دن تمہیں لگے گی کہ بہت ہی تھوڑی تھی. ایمان سے متعلق ایک آیت 45 اسرا. حق سے منہ موڑنے والوں کے کان حق سننے سے محروم کر دیے جاتے ہیں. بہانہ کوئی بھی بن جاتا. لوگ قرآن سنتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو جماتے ہیں. آج کل کی مسجدیں رات کے وقت آپ دیکھیں نا تو آپ کو امت مسلمہ پہ پیار آئے گا. جیسے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں اور گھٹن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ بھی ہر مسجد میں دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتی ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل دھرنے کی جگہ نہ. اور جب آپ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات کریں تو ایک ادا ہے. ہم تو صبح اٹھ نہیں سکتے، ہمیں تو آتا نہیں، ہم تو جاتے نہیں، گاڑی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. حیرت کی بات نہیں. میں سوچتی ہوں وہ قرآن جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو سننے کے لیے کتنے شوقین ہیں، اور جو سمجھ آنا ہے اس کے لیے ہمت ہی نہیں. نہیں یہ روزے سے نہیں آ سکتے تو روزوں سے پہلے کیا تھا؟ روزوں کے بغیر نہیں آ سکتے، صبح میں نہیں آ سکتے، جلدی نہیں آ سکتے. اچھا وہ شام تو شام میں نہیں آ سکتے. باغ بہشت سے نکالا کہ کار جہاں در حاضر میرا انتظار کر. یعنی نہ ماننے کے 100 بہانے. اور یہاں ہمارے لیے خوشی کی بات کیا ہونی چاہیے؟ قلیل من عبادی الشکور قلیل ما تذکرون. بلائی اور
پیور چیز تھوڑی ہوتی ہے نا. آپ تو بہت سارے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہی، لیکن اوور آل 1-2 بلین مسلمانوں میں سے ریشو نکال کر دیکھیے اس وقت قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے کتنے ہیں اور صرف سادہ پڑھنے والے کتنے ہیں. جیسے پہلے دن کا چاند چھوٹا ہوتا ہے تو مسجدیں زیادہ بھری ہوتی ہیں، دوسرے دن کا چاند ذرا سے بڑا ہوتا ہے تو اس میں سے 1% کم ہو جاتے ہیں. جس دن چاند کے 7 دن آتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی کا شوق برا ہو چکا ہوتا ہے، اور جس دن 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس دن آدھے ہی رہ جاتے ہیں. پھر دوبارہ جب آخری راتیں شروع ہوتی ہیں چاند کے ساتھ تو پھر بڑھتے ہیں. چلیں بھائی، خوش رہیں آپ جیسے بھی رہیں. اس صدی میں یہ جو سینچری ہے نا 21 سینچری، یہ قرآن کی صدی ہے. الحمدللہ اس وقت کے جو مسلم پیرنٹس ہیں، یعنی جن کی گودوں میں نہیں اب بلکہ ان کے قد کے برابر بچے ہو رہے ہیں، وہ $700-800 فیس دے کے بچوں کو اسلامک اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. اور میں دعا کرتی ہوں اور دیتی ہوں کہ جس طرح پاکستان میں بچوں کو اسکولوں میں ترجمہ اور قرآن کے دور کرائے جا رہے ہیں، آپ کے ملکوں میں بھی میری آواز جس اسلامک اسکول تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں. ان معصوم ذہنوں کے اوپر اس قرآن کے لفظ لکھ دیں، پھر لوگوں کو کپڑوں پہ اور قمیضوں پہ عربی لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو کشنوں پہ نہیں لکھنا پڑے گا، الحمدللہ ڈیٹیلز نہیں لگانے پڑیں گے، آپ چلتے پھرتے قرآن بن جائیں گے. اور سورت بنی اسرائیل اس کی بہترین تربیت کرتی ہے. آپ اس صورت اپنے جوان ہوتے ہوئے بچوں سے ایسی لائٹ ویو ہے، 7-8 سے 10-12 سال تین ایجر سے صرف ترجمہ گو تھرو کرا کے دیکھیں اور آپ محسوس کریں گے کہ اس میں کوئی چبھنے والی بات نہیں ہے، بڑی مورلز ہیں. آپ نان مسلم فرینڈز ان کے بلا لیں، یہ وہ باتیں ہیں جو بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی تھی اور آج ہماری شریعت میں بھی ہے. عمل کے نقطے کیا ہیں؟ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور حساب دینے پر یقین رکھنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے انشاءاللہ.